السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. ارے شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو ٹھیک، اگر اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، بھلے وہ کام کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جہاد جیسا برکت والا کام کیوں نہ ہو، اگر یہ باور کرانا ہو کہ میں بہت بڑا مجاہد، میں بہادر، میں نڈر، میں جنگجو، یہ اگر کرانا مقصود ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو، تو جہاد میں تلوار کا اٹھانا بھی فتنہ ہے. اللہ کے راستے میں تلوار کا اٹھانا بھی فتنہ ہے. ارے تلوار کا اٹھانا کیا، اگر میدان جہاد میں اگر کوئی نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اللہ اکبر، تو شاعر کہتا ہے یہ بھی کیا ہے، فتنہ ہے. نام کس کا لے رہا ہے؟ اللہ کا. لیکن دل میں اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، تو یہ تمہارا اللہ کا نام لینا بھی کیا بن جائے گا، فتنہ بن جائے گا. اللہ کا نام لینا بھی فتنہ. دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں نا، کہ کون کس کے لیے کر رہا ہے اور کس کا کیا مقصد ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو ہماری آنکھیں ظاہری اعتبار سے دیکھتی ہے، لیکن دل اور باطن اور تنہائیاں، یہ ساری چیزیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. تعلیم، اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے یا کوئی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اس لیے اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے، میں بڑا بن جاؤں، لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے مفتی کہیں، لوگ مجھے ڈاکٹر کہیں، یا کوئی اور مقصد دنیاوی غرض ہیں، تو یہ تعلیم بھی کیا بن جائیں گی، فتنہ بن جائے گی. تعلیم آنے کے بعد نمازیں جا رہی ہے، تعلیم آنے کے بعد پردہ جا رہا ہے، تعلیم آنے کے بعد شریعت کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، تعلیم آنے کے بعد سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، تو یہ تعلیم کیا بن جائیں گی، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی، پراپرٹی، دولت، اولاد، یہ سب کے سب اگر اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرنے کے سبب بنتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، فتنہ ہے، سب فساد ہے، سب آزمائش ہے. تو قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آج کے ماحول کے اعتبار سے.
قرآن کریم میں اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، سب سے پہلے اپنے بیویوں کو، اس کے بعد اپنے بیٹیوں کو، اس کے بعد ایمان والی عورتوں کو آپ کہہ دیجئے کہ پورا پردہ کیجئے، پورا حجاب اختیار کیجئے، اپنے چادروں کو زیادہ لٹکائیے تاکہ لوگ تمہیں نہ پہچانیں، تاکہ تمہیں تکلیف نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد، اجنبی مرد کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرے، کسی اجنبی عورت کے ساتھ، الا ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ جب تنہائی میں کوئی اجنبی مرد اور عورت جمع ہو جاتے ہیں تو ان دو کے علاوہ تیسرا ان کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے، پھر بالآخر یہ شیطان ان کو گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ حدیث اور یہ آیت یہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب آج کا جو ماحول ہے بے پردگی کا، یورپین کلچر کا جو ماحول مسلمان نسلوں کے اندر جو رائج ہو چکا ہے اور ایسا پیوست ہو چکا ہے کہ نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ داخل ہونے کی وجہ دو وجہ ہے۔ ایک تو میں اپنی اور ہماری برادری کی کمزوری سمجھتا ہوں کہ ہماری محنت کم پڑ گئی، ہماری کیا ہے؟ محنت کم پڑ گئی کہ جو بچ نہ پائے۔ دوسری وجہ جو یورپین کلچر، اسکول، کالجز اور جو آج کا ماحول ہے، وہ ماحول کا جو قانون بنایا ہوا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے کپڑے پہن کر آنا ضروری ہے ورنہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ ماں باپ مشورہ کر رہے ہیں ایسا اسکول، ایسی تعلیم، ایسی پڑھائی کدھر اور نہیں ملے گی، 2-3 سال 5 سال کپڑے چھوٹے پہنائیں گے کیا فرق پڑے گا، لیکن اس کا فیوچر تو بن جائے گا۔ فیوچر کی نظر ہماری جو ہوتی ہے نا، کہاں تک ہوتی ہے پتہ ہے؟ یہ 30 سال 40 سال 50 سال بعد کی زندگی میں کیا کرے گا، اس کو فیوچر کہتے ہیں۔ اصل فیوچر تو آنکھ کے بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، اصل فیوچر تو آنکھ کے بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کا فیوچر دنیا کا تو برباد ہو جائے گا لیکن آخرت کا سنور جائے گا اگر اس اسکول میں تعلیم نہ دلوائی تو، اگر یہاں تعلیم دلوائی تو دنیا کا فیوچر تو سنور جائے گا لیکن آخرت کا فیوچر کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ یہ فیوچر ایسے تیسے جیسے کٹ جائے گا، بھوکا روکا سوکھا کٹ جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی کیسے کٹے گی؟ لامحدود زندگی ہے، اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر موت کو بھی مار دیا جائے گا۔ لوگ انسان جو ہے نا جب پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اور بہت تنگی میں بڑی مصیبت میں آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں یار مر جاؤ تو اچھا ہے یار، کسی لپڑے میں پھنس گیا، کسی کیس میں جیل میں چلا گیا، یا ذلت کا مسئلہ ہے، یا قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مصیبت میں گرا ہوا ہے، سوچ لیتا ہے کہ کیا مر جائے تو اچھا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ خودکشی کا شکار کرتے ہیں، خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر خودکشی کا جملہ نکلا ہے تو خودکشی کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ خودکشی کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان خودکشی کر کے مرتا ہے تو جب سے مرا ہے قیامت تک اس کو جس حالت میں اس نے اپنی جان لی ہے اس کو اسی حالت سے سزا دیتے رہیں گے قیامت کے صبح تک۔ اگر زہر پی کر اپنے آپ کو اس نے مار دیا ہے تو زہر کے اندر ڈبا کے اس کو قیامت تک سزا دی جائیں گی۔ پھانسی لے کر اپنے آپ کو لٹکایا ہے تو گلا گھوٹ کر اس کو قیامت تک سزا دی جائیں گی۔ جلا کر اپنے آپ کو مارا ہے اور یا سمندر میں یا پانی میں ڈبا کر اپنے آپ کو مارا ہے، یا اونچائی سے گرا کے اپنے آپ کو مارا ہے، یا ٹرین کے آگے آ کے اپنے آپ کو مارا ہے، تو جس شکل میں اپنے آپ کو اس نے مارا ہے اسی شکل کا عذاب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ یہ تھوڑی سی مصیبت سے چھٹکارے کے لیے سوچا کہ موت اس کا راستہ ہے، موت راستہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے نا زندگی سے تنگ آ کر سوچا کہ مر جائیں گے، زندگی سے تنگ آ کر سوچا کہ بولو نا مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔
قبر میں جانے کے بعد اگر وہاں پر بھی چین نہ آیا, وہاں پر بھی سکون نہ ملا, تو کہاں جائیں گے بتاؤ؟ یہ خودکشی اس کا راستہ نہیں ہے, خودکشی یہ اس کا راستہ حرام ہے, یاد رکھے. پھر اس کے آگے مسائل, خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھانا ہے کہ نہیں پڑھانا ہے, اس کو غسل دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. شریعت کہتی ہے کہ غسل بھی دینا ہے, جنازے کی نماز بھی پڑھانا ہے, اس لیے کہ ایمان والا تھا. لیکن ہم جیسے لوگوں کو, یعنی علماء کے طبقے کو اور امام کے طبقے کو چاہیے کہ وہ ایسوں کے جنازے میں شریک نہ ہوں. اللہ کے رسول شریک نہ ہوتے تھے, اور نہ ہونے کی وجہ بتائی ہیں, اس لیے کہ تاکہ مجمع کے لوگوں کو جو ہے عبرت ہو جائے کہ بھائی ایسی حالت میں مرنے والوں کی جنازے کی نماز میں علماء شریک نہیں ہوتے ہیں, ایسی موت نہیں دے جانا ہے, ہمیں ایسا نہیں مرنا ہے. ڈریں گے, تھوڑی تھوڑی حالت سے پریشان ہو کے بچے بھی ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ کس حالت میں جی رہے ہیں. جب موت کا پیغام اور موت کی خبر سامنے آتی ہے, پتہ چلتا ہے, پھر پیچھے کی ہسٹری نکالتے ہیں کہ کیا کیا ہوا تھا اس کے ساتھ. تو اس لیے سب سے پہلے تعلیم پر توجہ دینی چاہیے اپنی اولاد کی. اگر کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پر ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا ہے, پڑھائی بھلے کمزور ہو لیکن ارد گرد کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, اعمال کے اعتبار سے شرابی لوگ رہتے ہیں, وہ گلی اچھی نہیں ہے, وہ ایریا اچھا نہیں ہے, وہ محلہ اچھا نہیں ہے. کسی جگہ پر تعلیم تو بڑھیا ہے لیکن وہاں پر عقائد کے اعتبار سے گڑبڑی ہوتی ہے. کچھ عیسائیوں کے اسکول ہیں, کوئی یہودیوں کے اسکول ہیں, جہاں پر بچوں کو پوجا کرنے کا سکھایا جاتا ہے, جہاں پر بچوں کو بدعقیدی سکھائی جاتی ہیں, عیسیٰ مسیح کی تعلیم سکھائی جاتی ہے, جہاں پر چھوٹے کپڑے پہننا سکھایا جاتا ہے, جہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے گوشت کھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے اور منع ہے, یہ اچھی بات, یہ ساری ذہن میں ان کے, اس لیے کہ بچے جو ہے خالی اس ذہن ہوتے ہیں, ان کے ذہن جو ہے کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے یا ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر کیا لکھا جاتا ہے. جو لکھا جائے گا زندگی بھر وہی پڑھا جائے گا, جو لکھا جائے گا زندگی بھر وہی پڑھا جائے گا. تو کسی جگہ اگر عقائد کا بگاڑ ہے, تعلیم بڑی اچھی ہے, تو ایسے اسکولوں میں داخلہ نہیں کرنا چاہیے. تعلیم کمزور رہی چلے گا, ہم تعلیم کی کمزوری تو برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اگر عقیدہ خراب ہو جائے اور عقیدے سے ہاتھ سے نکل جائے, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہماری اولاد اگر مرتد ہو جائے, اس لیے کہ کچھ اسکولوں کے اندر اسلام کے تعلیمات کے بارے میں دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اگر اسی شکوک اور شبہات کے ساتھ بڑا ہوتا رہا اور یہ بیج اگر درخت بن گیا شک کا, تو ایک وقت آئے گا وہ اسلام کو کمزور سمجھے گا اور چھوڑ دے گا. تو ہماری نسل, ہماری اولاد اگر مرتد ہو جائے, العیاذ باللہ, اللہ کی پناہ, تو ہماری نسلیں کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. پھر ہمارے پیچھے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا کون بنے گا؟ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینے والا کون ہوگا؟ جس کے لیے سب سے پہلے تعلیم پر توجہ دینی چاہیے کہ اس کو تعلیم کس طرح دلوائی جائے. عقائد کا بگاڑ ہے, تعلیم اچھی ہے, چھوڑ دو, تعلیم کمزور نہیں چلے گا. کسی جگہ تعلیم کمزور ہے لیکن عقائد اچھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسلام پر آنچ نہیں آتی ہے, کپڑے پورا لباس پہننے کو اجازت دے دی جاتی ہے, حجاب پہننے کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن تعلیم بڑی کمزور ہے, چلے گا. تعلیم کی کمزوری ہم برداشت کریں گے لیکن عقائد کی کمزوری ہم برداشت نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا اثر کیا ہو گیا پتہ ہے؟ آج ماحول شادی بیاہ کے موقع پر اور گلی محلوں کے اندر نکاح ہو گیا بچوں کا, بچی سمجھ کے کیا ہے, اس کو چھوٹے کپڑے پہناتے تھے, بچی ہے. یہ بچی کب تک بچی رہیں گی؟ جب اس بچی کو چھوٹے کپڑے پہننے کی عادت پڑ جائیں گی, یہ بچی جب عورت بن جائیں گی, اب اس کے لیے پورا لباس, پورے کپڑے پہننا کیا پڑے گا, بھاری پڑے گا. اب وہ کسی کی سنیں گے نہیں, پھر تانے دیں گی, یہ علماء, یہ مولوی لوگ کیا ہیں, یہ تنگ نظریے کے حامل ہیں, ان کے سامنے دنیا کی کوئی تعلیمات نہیں ہے, اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں, یہ بہکی باتیں کرتے ہیں. تو یہ باتیں ان کو بہکی لگیں گی. پھر اسی حالت میں جب بڑے ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے. دیکھو بہت سے شادی خاں ایسے ہیں, بہت سے شادی کے ہال ایسے بھرے پڑے ہیں جہاں پر اگر 70% لوگ عورتیں ہیں, 30% اگر مرد جمع ہیں, تو 70% میں اگر تم جائزہ لوں گے تو اس میں سے 3 یا 4 عورتیں ایسی ہوں گی جو برقعے پہ آئیں گی, لیکن بقیہ تمام عورتیں بغیر برقعے کی شریک ہوں گی. ہے یا نہیں ماحول؟ میں نے ایک نکاح میں ایک بچے سے کہا تھا, بچہ چھوٹا تھا, اس کو کہا کہ میرے مکتب کا بچہ تھا, اتفاق سے آیا تھا اس شادی میں, کہا کہ
دور سے جائزہ لے کر کہ اس نکاح میں عورتیں برقعے والی کتنی ہیں، بغیر برقعے والی تو گننا مشکل ہے نا، تو برقعے والی کتنی ہیں؟ وہ آ کر کہنے لگا کہ مفتی صاحب 2 عورتیں صرف برقعے والی ہیں، باقی سب کے سب کیا ہے؟ کہاں گیا اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کہاں گئی؟ ترقی بعد میں ہے، تہذیب پہلے ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اگر ترقی تہذیب کو توڑا کر آتی ہے، ایسی ترقی نہیں چاہیے ہمیں۔ اگر ترقی تہذیب کو قربان کر کے آتی ہے، ایسی ترقی نہیں چاہیے ہمیں۔ بہت سے نکاح میں عورتیں زیب و زینت کر کے، میک اپ شیک اپ کر کے نکاح میں شریک ہوتی ہیں، کس لیے؟ شریعت نے صرف عورت کو اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرنے کی اجازت دی ہے، شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ گھر میں تو پاروسی ہو کر بیٹھی رہتی ہیں، جب نکاح میں جا رہی ہے تو میک اپ شیک اپ کر کے آ رہی ہے، کیوں؟ دوسرے مردوں کو دکھانے کے لیے، دوسری عورتوں کو دکھانے کے لیے۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ بات اسلام جو ہے، انسان جب تہ تک پہنچ جاتا ہے، اسلام اس کو ابتدا ہی میں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیور کے بارے میں، دیور کس کو کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ بھائی کے، شوہر کے بھائی کو دیور کہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ہے، اس کے وہ کسی کے نکاح میں ہے تو اس کے شوہر کے بھائی کو دیور کہتے ہیں۔ تو اس دیور کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحم والموت، دیور تو موت ہے۔ دیور کیا ہے؟ موت۔ یعنی جس طرح سے انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے دیور سے بچے۔ یہ ایک مثال دی۔ اب یہاں سے ہم کو اصول اس کے جزیات نکالنا ہے کہ جب دیور اتنا قریبی رشتہ ہے اور اسلام اس کو اس سے پردہ کرنے کو کہتا ہے، تو اب اس کے علاوہ کون بچتا ہے؟ بتاؤ۔ کزن، سگا بھائی ہیں، شریعت کہتی ہے اس سے پردہ نہیں ہے، لیکن خالہ کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، پھوپھا کا لڑکا ہے اور چچا کا لڑکا ہے۔ آج کا ماحول کے اندر اس کو جو ہے چچیرا بھائی اور کھلیرا بھائی نہیں، سگے بھائی سے زیادہ ان کے ساتھ گھل مل جایا جاتا ہے، اور پردے کا کچھ خیال ہی نہیں کیا جاتا۔ اور جب پردہ کرنے کو کہتے ہیں میرا بھائی تو ہے، میرا یہ تم بھائی کہتے ہیں، شریعت اس کو بھائی نہیں سمجھتی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہاں پر بھی پردہ ہے۔ اگر لڑکی بالغ ہو گئی اور خالہ کا لڑکا بالغ ہو گیا، اب دونوں کا آپس میں کیا ہے؟ پردہ ضروری ہے۔ صرف سگے بھائی سے پردہ نہیں ہے، اپنی اولاد سے پردہ نہیں ہے، اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے، اور اپنے نانا سے، اپنے دادا سے پردہ نہیں ہے، سسر سے پردہ نہیں ہے، شوہر سے پردہ نہیں ہے۔ یہ سارے محرمیت کے رشتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں سب کے سب غیر محرم ہیں۔ بیٹا ہے تو اس کے اندر پوتا بھی آ گیا، نیچے تک جائے، ورنہ رشتے ایسے گنانے جائیں گے تو لسٹ لمبی بن جائے گی۔ ورنہ اس کے علاوہ دیور سے پردہ ہے، خالہ کے لڑکے سے پردہ، چاچا کے لڑکے سے پردہ، ماموں کے لڑکے سے پردہ ہے۔ ابھی یہاں پر میں مردوں کے سامنے بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ خالہ کے لڑکی سے بھی پردہ ہے، خالہ کے لڑکی سے بھی پردہ ہے۔ یہ نہیں کہ خالہ کی لڑکی ہے تو کیا ہوا نہیں، شریعت کہتی ہے پردہ ضروری ہے۔ بات کریں گے گناہ ہوگا، ملاقات کریں گے حرام ہوگا، اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ پھر کل کے کو کوئی فساد آ جاتا ہے یا کوئی نہ چاہنے والا واقعہ جب پیش آ جاتا ہے تو اس وقت تک کہتے ہیں کہ ارے کیا ہوگا، اسلام نے پہلے ہی وہ راستہ بند کر دیا تھا نا، تم نے اس کو توڑ دیا۔ پھر جب منع کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم ایسے ہیں کیا، بھابھی کہتی ہے میں ایسی ہوں کیا، دیور کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کیا۔ نہیں بھائی، تجھ پہ بھروسہ ہے، تو بڑا نیک ہے، شیطان پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور تیرے دل میں جو پنپنے والا نفس ہے نا، اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ نفس امارہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہے کل کے گناہ کر کے توبہ کر لیں گا، لیکن گناہ میں تو ہماری بیٹی مبتلا ہو جائیں گے نا۔ نفس پہ بھروسہ نہیں ہے، شیطان پہ بھروسہ نہیں ہے، ماحول پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اور آج کل انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے اندر تو اتنا فساد بھرا ہوا ہے اور اتنی گندگی بھری ہوئی ہے کہ نہ چاہنے والا انسان بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تنہائی بھی انسان کے گناہ میں شامل ہو گئی ہے آج۔ پہلے تو انسان کے لیے گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، آج بڑا آسان ہو گیا ہے، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے تو دیور سے بھی پردہ ہے۔ گلی محلوں کے اندر بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، میرا پیغام عورتوں تک پہنچا دینا، بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو باہر جاتے وقت کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں، برقع پہن کر جائیں گے،
لیکن اپنے محلے میں تو ایسے رہیں گے جیسے سب اپنے سگے سمبندھی ہیں. شریعت ان سے بھی پردہ کرنے کو کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ ان سے بھی پردہ کرو. اور یہ پردہ کرنا یہ کوئی عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عورتوں کے ساتھ انصاف ہے. یہ عورتوں کے فائدے کی چیز ہے. قیمتی چیز ہمیشہ چھپائی جاتی ہے، اس کو دکھایا نہیں جاتا ہے. قیمتی چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھپایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا ہے. یہ عورتوں کے ساتھ اعزاز ہیں. بعض ابھی ایک الگ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ عورتوں کا اور لڑکیوں کو جاب کروایا جاتا ہے. یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب عورتوں کا جاب کروانا کیسا ہے اور اس کی کمائی کھانا کیسا ہے؟ ہاں، اگر بدرجہ مجبوری ہے، عورت کا شوہر اگر انتقال کر گیا یا کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، معذور ہے، اور گھر میں اس عورت کی کفالت کرنے والا نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، شوہر تو مر گیا، اب مجبوری ہے اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کی پرورش کے لیے، تو ایسا جاب، ایسا کام، ایسی نوکری تلاش کریں جس میں پردے کا اہتمام ہوتا ہو، جس میں ایمان صحیح سلامت رہتا ہو، اس میں اسلام صحیح سلامت رہتا ہو. اس کے علاوہ اگر یہ نیت ہے، شوہر 40,000 کماتا ہے، اس کے اندر بھی اتنی قابلیت ہے، اس کے بعد ڈگری ہے، پڑھی لکھی ہے، اگر یہ بھی اگر جاب کر لیں گے تو اس کی 40,000 آئیں گے، ہم نیا ذاتی مکان بنا لیں گے اور زیادہ ترقی کریں گے. تو یہ غلطی اللہ کے لیے کبھی نہ کرنا. یہ غلطی اللہ کے لیے کبھی نہ کرنا. اس لیے کہ جن لڑکیوں کو شادی کے بعد جاب کروایا گیا ہے ان کے گھر برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے کم عمر میں دیکھا ہے. میں کم عمر میں اپنی آنکھوں سے ان کے گھروں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر وہ لڑکی نہ اپنے شوہر کی رہتی ہے، پھر وہ لڑکی نہ اپنی اولاد کی رہتی ہے، پھر نہ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی رہتی ہے. وہ آزاد بن جاتی ہے. باہر کام کر کے 8-10 گھنٹے جب گھر میں آئیں گی تو گھر کا کام کریں گی؟ کون کام کریں گے؟ پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، پھر فساد ہوگا. پھر وہ کہیں گی کہ میں باہر بھی تو کرتی ہوں، کس کے لیے کر رہی ہوں؟ تمہارے لیے تو کر رہی ہوں. اور یہ خیال تو دل میں نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. پھر جس جگہ پہ جاب کیا جاتا ہے، سوچو یہ حقیقت ہے، میں کوئی اناپ شناپ باتیں نہیں بک رہا ہوں یہاں پہ، یہ حقیقت ہے، اس کا سامنا ہم کو ہو رہا ہے. بہت سے مکانات ایسے ہیں جس کی بیٹیاں غیروں کے پاس جا کر نوکری کر رہی ہے. اب وہ غیر کئی جنید بغدادی کے خاندان سے ہیں، کوئی بایزید بستامی کے خاندان سے ہیں. کوئی لڑکی اس کے پاس، آج مرد بے روزگار پھر رہے ہیں اور عورتوں کو جاب مل رہی ہے. جاب دینے والے کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کو جاب دے رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں، اور مرد بے روزگار پھر رہے ہیں. ان کو نوکریوں پر بٹھایا جائے. ایک کیبن میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اسی کیبن میں کوئی اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے. ابھی ایک وقت ایک لڑکا ایک لڑکی، اجنبی مرد عورت ایک جگہ پر 8-10 گھنٹے جب گزاریں گے، سوچو کیا گناہ سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، میں انہیں کہتا ہوں کہ سارے گناہ میں مبتلا ہوتے ہوں گے، لیکن اس ماحول میں کوئی بچ سکتا ہے کیا؟ ہم اس کی جگہ پر سوچ کر دیکھیں کہ ہم اس لڑکی کے سامنے اگر موجود ہوں اور لڑکی کسی کے شوہر، کسی کی بیوی، شوہر کے کسی کے نکاح میں ہو اور کسی بچوں کی ماں ہو، کسی ماں باپ کی بیٹی ہو، یہ خیال ہمارے دل میں نہیں آئے گا. بس میرے سامنے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، 8-10 گھنٹے ایک ساتھ میں، 1 مہینہ گزار رہے، سال گزار رہے، کیا ان کا ایمان صحیح سلامت رہ سکتا ہے؟ بولو نا. یا آپ بولو نہیں تو ورنہ مجھے کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ عورتیں نوکریاں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ ہر فیلڈ میں یہ نعرہ لگایا گیا ہے یہود و نصارہ نے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے. نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی. اگر چلیں گی تو گھر برباد ہو جائیں گا، گھروں میں آگ لگیں گی. جو پھر تہذیب کا جو کلچر ہے، جو سکون ہے، وہ سب غارت ہو جائے گا. بچوں کی تربیت، بچوں کے کپڑے، بچوں کے کھانے پھر شوہر کو کرنا پڑے گا، جو اس کا کام نہیں ہے. جو اس کا کام نہیں ہے اگر وہ کرے گا تو ایک وقت تک کرے گا، بعد میں تھک جائیں گا، پھر گھر میں اختلاف شروع ہو جائیں گے، پھر طلاق تک نوبت آئیں گی. اور ہوتا ہے پھر آپ بالآخر طلاق دے کر دونوں کی زندگی الگ ہو جاتی ہے. بدرجہ مجبوری اگر جاب کرتی ہیں تو کمائی حلال، اور وہ کمائی بھی حلال ہو، پردے کے ساتھ ہو. اگر مجبوری نہیں، خواہشیں اور ترقی اور مال کا بڑھانا ہے اور ڈگری ہے، کیا کرے، بھیجو باہر، اگر یہ مقصد ہے اور وہ اگر انکم آتی ہے تو ایسی انکم کھانا حلال نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس کی کمائی بھی حلال نہیں اور آنے والے گھر میں آمدنی بھی حلال نہیں، حرام ہے. اسی لیے اس کو روکے. مردوں کو چاہیے کہ محنت کریں، 8 گھنٹے کرتا ہے 10 گھنٹے محنت کریں، لیکن بیوی سے کہے کہ اپنے گھر بیٹھا رہے. اگر بیٹی ہے، بیٹی سے کہے تو گھر بیٹھی رہے، میں تیری پرورش کرتا ہوں، تجھے کیا چاہیے. زندگی گزارنے کے لیے جو اسباب ہے نا وہ کافی ہے.
ورنہ خواہشات کی لسٹ تو بڑی لمبی ہے، موت بھی آئیں گی تو خواہشات ختم نہ ہوں گی۔ ٹو ویلر سے کار میں جائیں گا، کار بھی الگ الگ کوالٹی کی ہے، 2 لاکھ سے 2 کروڑ تک آگے جائیں گے، پھر خواہشیں بڑھتی جائیں گی، نہیں یار یہ چھوٹا 1 BH کا ہے، مجھے 2 BH کا چاہیے، 2 BH کا ہے 3 BH کا چاہیے، یہاں نہیں، بڑے اونچے جگہ مہنگے ایریا میں چاہیے۔ خواہشات کی لسٹ لمبی ہے، 8 گھنٹے کام کرتی تھی، ابھی 10 گھنٹے کام کرنا، ہو سکتا ہے تیری ارننگ زیادہ ہو جائے، لگا رہے، یہ انکم ہی مقصد ہے۔ عزت، اسلام، ایمان یہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارے نظروں کے سامنے، اس پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ عورتوں سے کہو، اپنے بچوں سے کہو، اپنے بہنوں سے کہو کہ بہن پردہ کرنا، عورتوں کا پردہ صرف چہرے اور ہتھیلی، یہ صرف ستر میں داخل نہیں، ورنہ بال سے لے کر ناخن تک پورا کے پورا جسم ستر میں داخل ہے، یہ ستر میں داخل نہیں، لیکن اس کا حجاب کرنا بھی ضروری ہے۔ ستر ایک الگ چیز ہے اور حجاب ایک الگ چیز ہے۔ ستر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا دکھانا حرام ہے، اگر وہ کھلا رہا تو نماز نہیں ہوتی ہے، اس کا ڈھانک لینا ضروری ہے۔ جیسے مردوں کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنے تک، یہ مردوں کا ستر ہے، اگر یہ کھلا رہا اور نماز پڑھتا ہے نماز نہیں ہوں گی۔ اسی لیے جو پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں نا، چست پینٹ یا کوئی ایسا لباس پہنتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو ستر نظر آتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، ستر کھلا رہتا ہے۔ پیچھے والے صفے، پیچھے جو صف میں کھڑے والے لوگ ہیں رکوع میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو جب دکھ گیا تو سمجھ گیا ستر کھلا ہے، ستر کھلا ہے تو نماز، میں ظہر کی نماز پڑھ کر آیا، میں جمعہ پڑھ کر آیا، نماز ہی نہیں ہو گئی ہے۔ شریعت نے جو قانون بنائے ہیں، ستر کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور ستر کا پاک ہونا چاہیے، لباس کا پاک ہونا چاہیے، جگہ کا پاک ہونا چاہیے، اس میں ستر بھی داخل ہے، نماز ہی نہیں ہو رہی ہے اور لباس پہن رہے ایسے پیچھے کا پورا کھلا ہو رہا ہے۔ تو سوچو یہ مردوں کا ستر ہے، عورتوں کا ستر کیا ہے؟ چہرہ اور ہتھیلی چھوڑ کر، بعض علماء نے پیر کو بھی داخل کیا ہے، لیکن زیادہ جو علماء کا اتفاق ہے چہرہ اور ہاتھ، اس کے علاوہ پورا جسم عورتوں کا ستر ہے، یہ کھلے گا تو کیا ہے؟ گناہ ملے گا۔ لیکن باہر نکلتے وقت حجاب، یہ دوسرا حجاب، یہ ستر الگ چیز، حجاب کہتے ہیں چہرے کو بھی ڈھانکنا، پورے جسم کو بھی ڈھانکنا اور اس حالت میں باہر نکلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، رب قاسیات عاریات، عورتیں لباس پہنیں گی پھر بھی برہنہ نظر آئیں گی، پھر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کپڑے بھی پہنیں گی اور برہنہ بھی نظر آئیں گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لباس ایسے پتلے ہوں گے کہ اس کا جسم جھلکتا ہوگا، یا تو لباس پتلے ہوں گے یا تو لباس چست ہوں گے جس کی وجہ سے بدن کے نشو و نما ظاہر ہوتے ہوں گے۔ اب اس کے آگے بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے، مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ جالی والے کپڑے، مردوں کے کپڑے تو جاڑے آ رہے اور عورتوں کے کپڑے پتلے آ رہے، اور کہتے ہیں کہ پتلے سے پتلا لباس دو، کیوں؟ بولے گرمی ہوتی ہے، گرمی بہانا ہے، گرمی کیا ہے؟ مردوں کو کیوں نہیں ہوتی گرمی؟ جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، مارے تو لگے نہیں، اتنا جاڑا کپڑا پہنتے ہیں پھر بھی گرمی نہیں ہو رہی ہے۔ عورتوں کو گرمی کہاں سے آ گئی؟ گرمی کا لبادہ اوڑھ کر اور گرمی سے تعبیر کر کے کیا کر رہے ہیں؟ پتلا لباس پہنا جا رہا ہے۔ ابھی مردوں کی نظریں گر رہی ہے، غیر محرم مردوں کی نظریں گر رہی ہے، اللہ کی لعنتیں برس رہی ہے۔ لباس چست پہنا جا رہا ہے، چست لباس پہنا جا رہا ہے، سارے نشیب و فراز سب کچھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مصداق ثابت ہو رہا ہے۔ قیامت سے پہلے سب کچھ ہوگا، قیامت سے پہلے سب کچھ الٹ پلٹ ہوگا۔ پہلے زمانے میں جس چیز کو ذلت سمجھا جاتا تھا آج وہی چیز عزت کا باعث بنے گی۔ ناچنے گانے والے پہلے زمانے میں سب سے گھٹیا لوگ ہوتے تھے، سب سے گھٹیا لوگ جو قوم کے ہوتے نا ان کو ناچنے گانے والوں کے کام دیا جاتے تھے۔ پیشہ ور لوگ اسٹیج پہ ناچتے تھے، لوگوں کے سامنے آ کے تماشا کرتے تھے، ایسے لوگ جو ذلیل ہوتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ قوم میں سب سے زیادہ عزتیں ان کو دی جا رہی ہے۔ کوئی عالم آیا تو اتنا ہاؤ بھاؤ اور اتنا استقبال نہیں ہوتا جتنا کہ ان کے آنے پر استقبال ہوتا ہے۔ آنے سے پہلے ان کا شیڈیول ٹائٹ، چاروں طرف سے استقبال کی تیاریاں شروع، یہ اسٹیج سجایا جا رہا ہے، لوگوں کی تیاری، بھیڑ جمع کیے جا رہے ہیں۔ یہ عزت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے پہلے سب الٹ پلٹ ہوگا۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کی تیاری ہم اپنے گھر سے کریں۔ کہاں سے کریں؟ اپنی عورت سے کہیں کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں،
تو بھی مجھ سے پیار کر. اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری نظر صرف تجھ پر پڑے, اور وہ کب ہوگا جب تیری نظر میرے علاوہ کسی اور پر نہ پڑے. تو پردے کے ساتھ. یا ایک حدیث اور سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں تھا, میری بیوی سامنے آئی تو اس کا پردہ دوپٹہ کھسک گیا, تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور مجھ سے ہم بستری ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا 60 روزے رکھنا فرض ہے, کفارہ, روزے کا کفارہ اب 60 روزے رکھنا فرض ہے. وہ کہا کہ یا رسول اللہ ایک روزہ رکھا تو یہ حالت ہوگی, 60 روزے رکھوں گا تو کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, الی آخری حدیث. اب یہ کہ بیوی سامنے آئی, دوپٹہ کھسک گیا, ان کو صحابی کو برداشت نہ ہوا. ہمارے سامنے بیوی بغیر دوپٹے کی گھومتی ہے, پھر بھی ہمارے اندر خواہشیں کیوں نہیں ابھرتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کی حفاظت ہمارے اندر ہے نہیں, نظروں کی حفاظت ہمارے اندر ہے نہیں. تو بیوی سے عشق نہیں ہے, بیوی سے محبت نہیں ہے. جب خواہش ضرورت ہوگی تب خواہش پوری کی جائیں گی. اس لیے کہ جب نظروں کی حفاظت انسان نہیں کرتا ہے تو حلال کے بجائے حرام کی محبت دل میں آ جاتی ہے. وہ صحابہ کی نظروں میں اتنی حفاظت تھی, نظروں کی حفاظت اتنی کرتے تھے کہ بیوی سے محبت ہو گئی تھی. کر کے دیکھو, ایک ہفتہ آزما کے دیکھو, اپنی نظروں کی حفاظت کرو, کوشش کرو, کچھ بھی ہو جائے اوپر نہیں دیکھوں گا, چاہے کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ آ جائے. اے علی اغض للبصر, اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی اپنے نگاہ کو نیچے جھکا لینا اگر کوئی نامحرم عورت تیرے سامنے آ جائے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ داماد علی, جنت کا سردار, جنت کی بشارت جس کو کئی دفعہ سنائی گئی, اس علی سے کہہ رہے ہیں علی اپنی نگاہ کو کیا کر لینا؟ جھکا لینا. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ اگر پھر دوبارہ اٹھ گئی تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ڈرنا اس بات سے کہیں تیرے دل سے اللہ ایمان کو نہ چھین لے. دھیرے دھیرے کرتے کرتے ایمان ختم ہو جاتا ہے, دل کالا ہو جاتا ہے, سخت بن جاتا ہے, پھر عبادت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. نماز کی نیت باندھ رہے, کتنی رکعت ہو رہی, 3 ہو رہی کہ 4 ہو رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بس رکوع ہو رہا ہے, سجدہ ہو رہا ہے, اور دل میں جو چاشنی نماز کی ہونی چاہیے وہ ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دل پتھر کا ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے اس کی ابتدا کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھروں سے, بیوی سے, اپنے بچوں سے, جہاں پر اپنا جو ہے چلتا ہے حکم, آرڈر چلتا ہے, وہاں سے اسٹارٹ کریں گے. پھر دیکھو معاشرہ خود بخود سدھرے گا. نکاح کے موقع پر پروگرام میں جانا ہے, شرط لگائے اگر تجھے جانا ہے کسی کے شادی میں, کسی کے پروگرام میں, سب سے پہلے برقع پہن, حجاب کر, اپنے آپ کو پردے میں شامل کر, اس کے بعد تجھے اجازت ملے گی. وہ ناراض ہو جائیں گے, ہو جانے دو, لوگ کیا کہیں گے, کیسی تھی, کیسی برقع پہن کر آئی ہیں, وہ ہمیں قبر میں جواب دینے نہیں آئیں گے, وہ ہماری آخرت سنوارنے نہیں آئیں گے. آخرت میں ہمارے اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے اللہ پوچھیں گا, جواب دینے وہ نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس عمل کے برکت سے وہ بھی یہ حجاب پر آ جائے اور برقعے پر آ جائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے.